آپ کی گفتگو میں ایک ذکر ہوا، آپ نے خانقاہ کا ذکر کیا، تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ خانقاہ کی اہمیت کیا ہے یا اس کا تقدس کیا ہے، یا خانقاہ کے حوالے سے کچھ آپ نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے اللہ کی یاد کے لیے، تو اصل میں تصوف اور خانقاہ کی ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی۔ جو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو انزوا، گوشہ تنہائی، اس کی یاد کرنا، یہ غار حرا سے تصوف کا اور خانقاہ کا تعلق ہے جو اصل ہے۔ اس کے بعد اب جس کیفیت اور جس انداز سے آج چل رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل جو روح ہے اس کی وہ پھر اصحاب صفہ ہیں، اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادت ہے جو آپ غار حرا میں کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے صحابہ نے جو اوراد، وظائف اور اشغال اعمال کیے وہ تابعین، تبع تابعین میں منتقل ہوئے۔ تبع تابعین کے بعد صوفیاء کا ایک گروہ ابھرا خراسان میں۔ یہ سب آپ کے یہ بڑے بڑے جو رسالہ کو شعریہ کے مصنف جو ہیں، اور اپنے علی حجویری ہیں، جنید بغدادی ہیں، سرئی سکتی ہیں، معروف کرخی ہیں، جتنے ہیں یہ سب اٹھی ہے، یہ بالکل اس دور کے قریب ہے۔ تو خانقاہ اصل میں دو لفظوں کے مرکب ہے۔ خانہ قاہ، قاہ جو ہے یہ قہوہ سے مخفف ہے، قہوہ جو ہم پیتے ہیں، تو خانہ جو ہے گھر، خانہ قاہ، قہوے کا گھر۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں جو قہوہ ہے یہ تین چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قاطع الشہوت ہے، شہوت ختم کرتا ہے، قاطع النوم ہے، قاطع الجوع ہے، بھوک ختم کرتا ہے، نیند کو ختم کرتا ہے، اور شہوت کو ختم کرتا ہے۔ صوفیاء کو یہی تین چیزیں چاہیے، اسی لیے یہ قہوہ پیتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے۔ ان کا نام بن گیا خانہ قاہ، قہوے کا گھر، یعنی فلاں فلاں جگہ جو ہے قہوہ رات کو چلتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یاد ہوتی ہے۔ تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے پھر الف گر گیا، خانقاہ بن گئی۔ اصل میں خانہ قاہ ہے۔ تو وہ قہوہ پیتے تھے، یہ تین چیزیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے تھے، تو یہ خانقاہ کا لفظ وجود میں آیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے مطلب آپ جیسے فرمایا کہ ایک غار حرا سے چلا ہے، اور یہ اس کے بعد مطلب تاریخ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں کہاں مطلب اس کی خانقاہ ہے جو سلسلہ خانقاہ ہے جناب، اس کو زاویہ کہتے ہیں عربی میں، عربی میں اس کو زاویہ کہتے ہیں، تو فارسی میں اس کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ تو خانقاہ جو ہے مثلا سلسلہ قادریہ کے سرخیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عالمگیر سلسلہ ہے، کہ یعنی بر صغیر ہند پاکستان میں جو ہے اس میں جتنا یعنی ہمارا سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، نقش بندیہ ترکی تک ہے یہ، لیکن آپ دیکھ لیں، باہر جا کر دیکھ لیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں آپ کو قادریہ سلسلہ ملے گا، اور گوشہ انزوا زاویہ بھی ملے گا، خانقاہ بھی ملے گی، اس میں اللہ کا ذکر۔ تو یہ جو ہے ہندوستان میں حضرت معین الحق والدین نائب رسول فی الہند، ہندوستان میں جو رسول اللہ کی جنہوں نے نیابت کی وہ حضرت غریب نواز اجمیری ہیں۔ آپ نے یعنی ہندوستان کی اکثریت کو مسلمان کیا، اکثریت کو، اور اس وقت آپ نے یہ علم توحید وہاں گاڑا کہ جب سب کفر تھا۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج لوگ جو علم کے حوالے سے دین پھیلانے کے مدعی ہیں علماء، انہوں نے ان کی خدمتیں بھی سب کے سامنے ہیں، اور حضرت غریب نواز اجمیری کی خدمت بھی سامنے ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی خدمات بھی سامنے، اور پھر آپ کے لاہور میں حضرت علی حجویری کو دیکھیں آپ، تو آج تک وہ مرجع خلائق ہیں۔ کیوں ہیں؟ یعنی تبلیغ تو آج بھی ہو رہی ہے، ساری دنیا کرے، بلکہ وہ ہمارا ایک ایک آدمی، معین الدین اجمیری ایک وجود کا نام ہے، ایک ایک آدمی ہے، حضرت علی حجویری ایک آدمی ہے، لیکن آج تو لاکھوں آدمی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، مبلغ ہیں۔ اس وقت تو ڈھونڈنے سے کوئی مبلغ ایک ملتا تھا، اب تو لاکھوں کی تعداد میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اس میں کوئی وہ افادیت نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے۔